مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو دعوت خطاب دیتی ہوں، جو سماجوادی پارٹی سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، عالم دین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور رامپور کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے احاطے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں امامت کے مقدس فریضے کو بھی ادا کرتے ہیں۔ مولانا محب اللہ ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوت الی یوم الدین۔ محترم جناب صدر محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی اور تمام علماء کرام، ذمہ داران، منتظمین، ہمارے درمیان ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور دختران ملت اسلامیہ ہند، میری پیاری مائیں اور بہنیں، آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں جو قیمتی وقت دیا ہے اور جو قربانی آپ دے رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ کی تاریخ، آپ کا اتہاس، آپ کا جذبہ، آپ کی قربانیاں، ان کا ایک سلسلہ ہے، ان کی ایک تاریخ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور مثالیں دے دے کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اس کی آخری آیتوں میں ایمان والوں کے لیے بھی اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان بھائیوں کے لیے بھی دو نمونے بیان کیے گئے۔ وضرب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ فرعون کا ظلم اور جبر، فرعون کی سختیاں، اس کی بے دردی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو حق پر چلنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ یہ تاریخ ہے تمہاری، آپ کی تاریخ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ساری ملت کی ماں ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت اور ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر فدا کر دی۔ قیامت تک جو بھی اسلام پر عمل کرنے والا بچہ پیدا ہوگا، اس کا ثواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روح کو ضرور پہنچے گا۔ ہم ان کے احسان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج جو آپ بیٹھی ہیں، یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روح کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی جڑوں میں سب سے پہلا خون کا قطرہ اگر گرا ہے تو حضرت سمیہ کا گرا ہے، ایک خاتون کا گرا ہے۔ اس سے بڑی اعزاز اور شرف کی بات اور نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے، حضرت زبیدہ، ان کی تاریخ سے کون واقف نہ ہوگا؟ آج بھی مدینہ منورہ میں ان کی بنائے ہوئی نہر جو انہوں نے حجاج کرام و مسافروں کے لیے کھدوائی تھی، اس کے نشانات باقی ہیں اور اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جنگ آزادی میں آپ حضرات کی اتنی قربانیاں ہیں، میری ان ماں اور بہنوں کی اتنی قربانیاں ہیں۔ میں جس شہر سے آپ کے یہاں نمائندگی کرنے اب آیا ہوں، بی اماں
مولانا محمد علی جوہر کی بات ہی اور ان کا کردار کیا تھا، آپ کو ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر جیل میں ہیں، وائسرائے کے پاس سے ایک چٹھی آتی ہے اور بی اماں کو کوئی جا کر بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے محمد علی جوہر کے پاس خط آیا ہے وائسرائے کے پاس، تاکہ ان کو کچھ سمجھایا بجھایا اور رام کیا جا سکے، ان کو مہا جا سکے۔ تو بی اماں کیا کہتی ہیں؟ مجھے آج حیدرآباد کی ان غیور اور بہادر ماں اور بہنوں کے سامنے بتاتے ہوئے، جو خود اپنے میں ایک تحریک ہے، یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سب بی اماں کی ترجمان ہیں۔ بی اماں کہتی ہیں محمد علی جوہر سے کہہ دو جیل کی سلاخوں میں آ کر کے اگر اس نے کوئی سودا کیا ملت کا تو اپنے ان ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گی۔ یہ کردار تھا ہماری ماں اور بہنوں کا اور ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اہل ایمان ہندوستان میں جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں نے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور قانون کی حفاظت کے لیے جس طرح سے وہ لڑی ہیں، ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، انہوں نے اپنی بہادری کے نقشے چھوڑے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ جے پی سی میں تھے، وقف کے اوپر آپ سب سن چکے ہیں، میں بھی تھا، اور ہمارے آپ کے شہر کے نمائندہ اور بہت ہی جری اور بہادر جناب اویسی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تو ظاہر ہے ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس سے لڑا جائے گا کہ اسلام کا نام لے اور وہ زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ وقت کی سپرلیٹو ڈگری ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ لیکن بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے کہ ہمارا وطن عزیز ہندوستان بانجھ نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر جتنی آوازیں ہم نے اٹھائیں، آپ کے ایم پی صاحب نے اٹھائیں، سید ناصر حسین نے اٹھائیں، وہیں سنجے سنگھ نے اٹھائیں، اے راجہ نے اٹھائی، کلیان بنرجی نے اٹھائی، گورو گگوئی نے اٹھائی، اور ان سب لوگوں نے رات کے 3 بجے تک کھانا بھی نہیں کھایا، پوری کے پوری پارلیمنٹ بیٹھی رہی۔ اس لیے ایک ملک کی کثیر آبادی، میجورٹی حق اور انصاف کے ساتھ ہے، کنسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، سمویدھان کے ساتھ ہے، بھارت کے آئین کے ساتھ ہے۔ اس کو روندنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا، اس کو برداشت کسی قیمت پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کبھی کوئی پولیس کے آئی پی ایس افسر صاحب قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں، کبھی کوئی جج صاحب قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ بھائی یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ہم سب کے صدر مقتدی محترم مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو اس وقت مفتی اعظم ہند اگر انہیں کہیں تو بجا طور پر ان کے اوپر صادق آتا ہے، افتاء ان کا اختصاص ہے۔ اگر کوئی مسئلہ فقہ کے تعلق سے ہوگا تو ان سے رجوع کیا جائے گا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی پڑھنا، کچھ ایسی جگہ ہماچل پردیش سے خبریں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا باہر کے لوگ کیوں آئیں گے؟ ارے نادانو، آپ کو پتہ نہیں جمعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر باہر کے لوگ نہ شریک ہوں۔ فقہی اعتبار سے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے۔ آپ نہ پڑھتے ہیں کسی مذہب کو، اور پھر جیسے آپ اپنے اس میں منمانی کرتے ہیں، ویسے ہی دوسروں کے معاملات میں بھی اپنی منمانی و ارادے کرتے ہیں۔ مجبوریوں کا اسلام نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت سے اصولوں سے، جو اس کے وقار اور اس کی شان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام کے جن ارکان سے اس کے وقار اور شان کا مظاہرہ ہوتا ہے، ان سے دستبرداری حاصل کر لیں۔ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے
کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے لگی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ ہم مجبوری کا اسلام قبول کر لیں، بلکہ ہمیں جہاں آزادی میں دوسرے نعرے لگ رہے تھے، بھارت ماں کے نعرے لگ رہے تھے، وہیں اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا تھا، جس سے انگریزوں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ اس لیے ہم ہندوستانی ہیں، اس میں کوئی شبے کی ضرورت نہیں ہے، اور وطن پرست ہندوستانی ہیں۔ کوئی ہمارے ہندوستانیت پہ شک کرے گا تو ہم اسے غدار وطن کہیں گے، کیونکہ اس سے قربانیاں ہمارے آباء و اجداد کی کم نہیں زیادہ ہیں۔ اور جب اسلام کی بات ہے تو ہم پہلے بھی مسلمان ہیں، اول بھی مسلمان ہیں، اور آخری کلمہ بھی ہمارا اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ مجھے آپ سبوں نے ابھی صوفیہ قریشی ہماری بہن، اس نے جو اپنی ایک ویڈیو ڈالی وہ آپ سب نے سنی ہوگی۔ اس نے کس غیرت اور ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور میں ہر قسم کی دہشت گردی کو کچلنے کا جگرہ رکھتی ہوں۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں تمام حیدرآباد کی تمام ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ اسلام کی آبرو ہیں، آپ نہ جانے کتنے جیالوں کی تربیت کرنے والی ہیں۔ اور میں جب یہاں آ کر بیٹھا، میں بات ختم کر دوں تو مجھے اپنی ماں کی یاد آئی، ان کے لیے میں نے دعا کی۔ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیا کریں۔ شیخ سدیس امام حرم اپنی والدہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور رونے لگے، میں اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے میں بچپن میں بڑا شریر تھا، میری والدہ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میں نے اس میں دھول ڈال دی سالن میں، تو میری والدہ رونے لگی اور یہ کہا کہ اللہ تجھے امام حرم بنا دے۔ یہ دعا دی، شرارت پر دعا دی۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کی شرارتوں پر دعا دینا سیکھیے۔ اللہ آپ کی دعائیں غصے میں بھی قبول کرتا ہے۔ ماں کی دعاؤں کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت آپ سبوں کو اور جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے اور جو یہاں پر ہیں، جو یہ آ نہیں سکے ہیں کسی بھی مجبوری سے، ان تمام لوگوں کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ لڑائی انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ بھارت کی سرزمین وہی ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اور انشاءاللہ یہاں انسانیت کے، محبت کے جو درخت ہمارے بزرگوں نے لگائے تھے ابھی وہ نہیں سوکھے ہیں، تو پھر امت کیسے باندھ اور سوکھ جائے گی؟ یہ ناممکن خواب ہے لوگوں کا دیکھنے کا، یہ ان کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ ہم ان کو بھی، آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے، آپ سب ماں اور بہنوں سے درخواست ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے سماج میں جو خواتین پر ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے، اگر اس پر نظر ڈالیں گی آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہمیں محنت کی، کتنی محبت کی، کتنی ان کی دلجوئی کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں محفوظ اس سبجیکٹ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایم پی صاحب بیان کریں، کتنی مجبور ہیں۔ سینکڑوں نہیں، کروڑوں خواتین جہیز کے صرف رپورٹیں نہیں ہوتی، ان کو جلا کر مار دیا جاتا ہے، دھوکے سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے ملک میں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز خواتین، ابھی آپ کے اندر جو طاقت و توانائی ہے اس کو زندہ